السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ لہو سے لال بائی انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 20 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ادا کا سرد ہاتھ ابراہیم کے ہاتھ میں ہی تھا۔ وہ رات ابراہیم گورسی کی ساری زندگی تاریک کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس اندھیرے ملبے کی وحشت نے اس کی روح تک کو تاریک کر دیا تھا۔ وہ ساری رات اس ملبے تلے دبا رہا۔ اس کو اپنی ٹانگیں اب محسوس نہیں ہو رہی تھی، جبکہ سفیر کا رو رو کر اب گلا بیٹھ چکا تھا۔ اب چیخو پکار کی جگہ بس سسکیاں تھی، دم توڑتی ہوئی سسکیاں۔ سردی، بھوک، اندھیرا، موت، اب کچھ تھا اس ملبے تلے، اور ابراہیم گورسی نے ہر چیز کو وہاں محسوس کر لیا تھا۔ اس کے اعصاب اب شل ہونے کو تھے۔ بارش تھم گئی، مگر وہ کئی زندگیوں کو نگل گئی۔ امدادی ٹیمیں پہنچ چکی تھی، ملبہ ہٹا لیا گیا۔ صبح ہوئی تو زندگی نے دوبارہ روئے زمیں پر دستک دی تھی۔ ایک بار پھر سے سورج طلوع ہوا تھا، زندگی لے کر، امید لے کر، خواب لے کر۔ ایک بار پھر سے اس سورج نے روئے زمیں کے باسیوں کو زندگی کی نوید سنائی تھی۔ ایمبولینسز نے ایک بار پھر سے شور مچانا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے ملبہ ہٹ رہا تھا، وہاں سے زخمیوں کو نکالا جا رہا تھا، اور ان کو بھی تو خود تو جنت کے مقیم بن چکے تھے، مگر اپنے جست خاکی یہیں چھوڑ گئے تھے۔ ان پاکیزہ روحوں کے لباس بھی وہاں سے نکال لیے گئے تاکہ بوقت حشر تک ان کو زمین کے امان میں دے دیا جائے۔ آنکھ کھلی، بند ہوئی، ایک بار پھر سے کھلی، مگر روشنی تیز تھی، اس لیے بنائی جواب دے گئی۔ کچھ دیر بعد پھر سے وہ بلکہ پھڑ پھڑ آئیں تو اب کی بار شربتی آنکھوں میں زندگی کی رمق دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ ایک ہسپتال کے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں پوری طرح کھول کر دیکھا تو ایک نرس اس کے سرہانے ہی کھڑی تھی۔ ڈاکٹر، ڈاکٹر، مریض کو ہوش آ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے اسی روم میں کھڑے ایک ڈاکٹر کو بلایا جو کہ کسی اور مریض کو دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر اس مریض کے قائل فائل پکڑے ہی اس کی شربتی آنکھوں والے لڑکے کے بستر کے پاس آیا۔ ہاں بھائی، جوان کیسے ہو؟ اس ڈاکٹر نے بہت ہی دوستانہ انداز میں پوچھا۔ ادا، سفیر، اس کی زبان سے بس 2 نام ادا ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نے اس کی کسی بات کا جواب دیے بنا اس کی آنکھیں چیک کی، پھر اس نے اس کے سر کو پکڑ کر دائیں بائیں گھمایا۔ یہ ٹھیک ہے، اس نے نرس کو تسلی دی۔ ان کی رپورٹس آ گئی۔ اب کی بار ڈاکٹر نے پاس پڑی میز سے ایک فائل اٹھائی۔ جی، ایکس رے اور سی ٹی اسکین ہو گیا ہے، ایم آر آئی بھی ہو گیا تھا، تقریباً ساری رپورٹس آ چکی ہیں۔ نرس اور ڈاکٹر آپس میں باتیں کر رہے تھے، جبکہ ابراہیم مضطرب سا کبھی ڈاکٹر کو دیکھتا تو کبھی نرس کو۔ ادا، سفیر، وہ دونوں کہاں ہیں؟ اب کی بار قطرے مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ ماشاءاللہ، رپورٹ ساری نارمل ہے ان کی۔ ڈاکٹر نے فائل دوبارہ میز پر رکھی۔ ٹھیک ہے ینگ مین، جلدی سے ٹھیک ہو کر اپنے وطن لوٹ جاؤ۔ اس نے ابراہیم کے کندھے پر تھپکی دی تو اب اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ میں کب سے 2 لوگوں کا پوچھ رہا ہوں، اور تم لوگ مجھ سے ایسے بات کر رہے ہو جیسے میں کسی سائیکل سے گر کر زخمی ہوا ہوں۔ وہ اپنے عربی لب و لہجے میں اچھا خاصا دہاڑا کہ وہاں موجود ہر شخص سہم گیا۔ دیکھیں، ہم اس وقت آپ کی حالت سمجھتے ہیں، مگر اس وقت ہم آپ کو کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے جس سے آپ کو کوئی صدمہ لگے۔ باقی جن لوگوں کا آپ پوچھ رہے ہیں، کہتے کہتے ڈاکٹر خاموش ہو گیا۔ ابراہیم مضطرب سا بیٹھا تھا، اس کا دل ڈوب کے ابھرا۔ ادا کا سرد بے جان ہاتھ اس کو ابھی تک اپنے ہاتھوں میں محسوس ہو رہا تھا۔ اٹس اوکے، آئی ول مینج۔ آپ لوگوں کا شکریہ۔ ایک اور آواز گونجی تو سب نے چونک کر دیکھا۔ ایک 30 سالہ نوجوان وہاں آیا۔ ٹھیک ہے، آپ سنبھال لیں۔ ڈاکٹر نے اس آدمی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ ابراہیم اس 30 سالہ آدمی کو دیکھ رہا تھا
اس کو پہلی بار دیکھا تھا۔ کیسے ہو؟ وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا جبکہ ابراہیم سوالیہ نظروں سے اس کو گھورے جا رہا تھا۔ میں قادر، اس نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ابراہیم نے سوالیہ انداز میں سر ہلایا۔ تم ہمارے خیموں میں آئے تھے؟ اس نے مسکرا کر ہاتھ کھینچ لیا۔ مگر میں تمہیں نہیں جانتا۔ ابراہیم نے آنکھیں سکیڑ لی۔ مگر میں جانتا ہوں۔ میں نے دیکھا تھا کیسے تم بارش کا پانی نکال رہے تھے۔ تم نے ہمارے لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا، اس لیے اب ہمارا فرض خیال رکھنا۔ اس نے مسکرا کر ابراہیم کے کندھے پر رکھا۔ تم آرام کرو کہتے ہی وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ اس کو وہاں تیسرا دن تھا۔ آج پہلے دن وہ چل کر ہسپتال کے لابی سے ہوتا ہوا اس کے احاطے میں موجود ایک سرسبز لان میں آیا۔ لان بہت وسیع تھا۔ اس میں کیاریاں بنی ہوئی تھی جہاں مختلف قسم کے موسمی پھول کھلے ہوئے تھے۔ ہسپتال کا مغربی حصہ ویران سا تھا۔ وہاں بس گھاس اور کچھ درخت تھے۔ ابراہیم چلتا ہوا زیتون کے ایک درخت کے نیچے آ بیٹھا۔ وہ یوں ہی ایک جگہ بیٹھ گیا۔ ارد گرد بجری بکھری ہوئی تھی۔ شاید اس جگہ کی مرمت ہو رہی تھی۔ وہ یوں بجری اٹھا اٹھا کر دور پھینکنے لگا۔ دماغ کے خالی خالی سا تھا۔ کہاں وہ ایک ہفتہ پہلے پرسکون سا اپنے کوارٹر میں تھا۔ وہ اپنے امتحانات کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ کافی پینے جایا کرتا تھا۔ اور کہاں آج وہ غزہ کے ایک ہسپتال سے اجڑے سے حصے میں بیٹھا تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کے عقب سے آواز آئی۔ ابراہیم نے مڑ کر دی۔ وہی 30 سالہ مرد جیبوں میں ہاتھ ڈالے ایک جینس اور ٹی شرٹ پہنے آ رہا تھا۔ ابراہیم نے ایک لمحے کے لیے اس کو دیکھا اور پھر دوبارہ بجری کے کنکر دور پھینکنے لگا۔ وہ آدمی چلتا ہوا اس کے پاس آ کر زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ تم نے کیا کسی کو کھو دیا ہے؟ وہ آدمی اب اس کے ساتھ ہی بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ ہاں، ابراہیم نے سر جھکا کر جواب دیا۔ وہ دونوں گھٹنوں پر اپنے بازو ٹکائے ہاتھ لٹکائے بیٹھا دور کہیں ہوا میں گھور رہا تھا۔ یہ برا ہوا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس آدمی نے افسوس کیا۔ بس؟ ابراہیم نے مڑ کر دیکھا۔ ہاں تو اور کیا؟ معصوم جانوں کا ضیاع پر افسوس ہی ہو سکتا ہے۔ وہ ایک بچی تھی، معصوم بچی، اور وہ ایک بوڑھی عورت کی بیٹی تھی جس کو بھولنے کی بیماری تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی چلی گئی اور ان کا واحد سہارا ایک نوجوان لڑکا تھا جس کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ ابراہیم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر جواب دیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ میرے دوست، موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ہم زندہ رہنے کے لیے نہیں لڑتے، ہم تو بس اپنے مقصد کے لیے لڑتے ہیں۔ ہم اپنے مقصد کے لیے ہی جیتے ہیں اور مقصد کے لیے ہی مرتے ہیں۔ اس نے گہری نگاہ ابراہیم پر ڈالی۔ مگر اس لڑائی میں معصوم بچے جان سے جا رہے ہیں یار۔ ابراہیم تڑپ کر رہ گیا۔ تو کیا ہم لڑنا بند کر دیں؟ نے اسی انداز میں سوال کیا۔ ابراہیم آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا۔ پھر اس کو کچھ عجیب لگا۔ تم کون ہو؟ کیا تم ایک عام شہری ہو؟ اور تم میرے ساتھ کیوں ہو؟ سفیر کہاں ہے؟ ابراہیم فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اس کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ فکر مت کرو دوست۔ وہ آدمی بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مجاہدین ہیں۔ اس نے ابراہیم کے بازو پر تھپکی دی۔ مگر میرا تم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے واپس مصر جانا ہے۔ میری منگیتر میرا انتظار کر رہی ہے۔ ابراہیم پینک ہو گیا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کہیں وہ لوگ اس کو اغوا نہ کر لیں، کیونکہ ہمارے ملکوں میں مجاہدین کا امیج کچھ ایسا ہی تو بنا دیا گیا تھا۔ مجاہدین کو ایک دہشت گرد گروہ قرار دے کر نہ جانے کتنا عرصہ ان کی نسل کشی کی گئی۔ حکومتیں اپنے مفادات کی خاطر کسی گروہ کو مجاہد بنا لیتی ہیں،
جب ان سے مفادات حاصل کر لیتی ہے تو بین الاقوامی سطح پر امن انصاف دکھانے کے لیے وہ انہی گروہوں کو دہشت گرد قرار دے کر ان کے خلاف آپریشن شروع کر دیتی ہے۔ یہی ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا۔ قادر زخمی سا مسکرا دیا۔ کیا تم ہم سے خوفزدہ ہو؟ نہیں، مگر تم لوگ۔ ابراہیم کا حلق خشک ہونے لگا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ امن قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم قتال نہیں چاہتے۔ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو ہمیں دفاع کرنے کا حق ہے اور اس کے لیے ہم ہتھیار اٹھا لیتے ہیں۔ مگر تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ابراہیم نے اپنے ماتھے پر موجود پسینے کی بوندیں صاف کی۔ ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے بھائی۔ اس نے ایک بار پھر سے ابراہیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم ہمارے ملک آئے، یہاں لوگوں کی مدد کی اور آخر کار ایک حملے کا شکار ہو گئے۔ تم مہمان ہو، اس لیے ہمیں تمہاری پرواہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم صحیح سلامت اپنے وطن واپس لوٹ سکو۔ تو تم مجھے جانے دو، پھر چلے جانا۔ مگر کیا؟ وہ کافی گھبرا گیا تھا۔ ہمارے کمانڈر تم سے ایک ملاقات چاہتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر ابراہیم کے کندھے پر دباؤ بڑھایا۔ لیکن مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ تم لوگ جانے دو مجھے۔ اس نے ہلکا ہاتھ جھٹک دیا۔ سفیر کمانڈر کے پاس ہے۔ اب کی بار قادر کی آنکھوں میں کچھ اور تھا۔ کوئی چیلنج؟ کیا مطلب؟ تم لوگ اب بلیک میل کرو گے؟ ابراہیم کا خوف اور غصے سے برا حال تھا۔ نہیں، دراصل کمانڈر ہم تینوں سے ملاقات چاہتے ہیں۔ قادر کی مسکراہٹ قائم تھی۔ مگر مجھے کسی سے نہیں ملنا، کہتے ابراہیم نے قادر کا ہاتھ جھٹکا اور وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ تیسرے دن کی شام ڈھل رہی تھی۔ ابراہیم اسی ہسپتال کے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ سفیر کا گھر بری طرح تباہ ہو چکا تھا۔ اس کا بیگ اسی کے گھر میں تھا اور وہ اپنے ڈاکیومنٹس کے بنا اب واپس نہیں جا سکتا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم ہسپتال کی چھت کو گھورے جا رہا تھا۔ وہ ایک وارڈ تھا جہاں اس کے علاوہ بھی بہت سارے مریض موجود تھے۔ ابراہیم اب ٹھیک تھا، مگر اس کے پاس جانے کو کوئی جگہ نہ تھی اور ڈاکٹر نے اس کو تب تک وہاں رکنے کا کہا جب تک اس کے واپس جانے کا انتظام نہیں ہو جاتا۔ وہ اس طرح صحیح سلامت اس ملبے سے نکل آیا تھا۔ یہ سب کے لیے ایک معجزہ تھا، مگر یہ بس ابراہیم ہی جانتا تھا کہ اس نے اس رات میں کیا کیا دیکھا۔ اگر اس کا جسم زخمی نہیں ہوا تھا تو یقیناً اس کی روح زخمی ہو چکی تھی۔ لیٹے لیٹے ابراہیم کی آنکھ لگ گئی۔ آج وہ بنا کسی دوا کے سو رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی اس کا تنفس بگڑنے لگا۔ جراب نے خوفناک خوابوں نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ چیخو پکار، دھماکے، سفیر کی چیخیں اور ادا کا سرد لرزتا ہاتھ۔ ابراہیم نے چند منٹوں کی نیند کے بعد ہی ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ اس کا سارا وجود پسینے میں نہا گیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس حد تک تیز تھیں کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ کس لمحے اس کا دل ہی پھٹ جائے۔ سانس بند ہو رہی تھی۔ وہ ایک بستر کے پاس کھڑی نرس نے اس کی غیر ہوتی حالت دیکھی تو وہ فوراً اس کے پاس پہنچی۔ کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، اس نے اپنا سینہ رگڑتے ہوئے جواب دیا۔ اس کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ میں آپ کو انجیکشن دے دیتی ہوں، آپ سکون سے سو جائیں۔ نرس نے اس کی ٹیبل پر ہی اپنا پڑا انجیکشن اٹھایا تو ابراہیم نے چونک کر دیکھا۔ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ وہ اٹھ کر اپنے جوتے پہننے لگا، لیکن پیچھے نرس پکارتی رہ گئی۔ جبکہ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل آیا۔ اس نے اسی زیتون کے درخت کے نیچے آ کر سانس لیا۔ وہ دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جھکا کھڑا تھا۔ اس کو سانس نہیں آ رہی تھی کہ ابراہیم کا اپنے بائیں کندھے پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو قادر کھڑا تھا۔ ابراہیم کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ سانس کی دشواری اور دماغ میں اٹھتی
اور چیخو پکار اس کو بے آرام کیے ہوئے تھے۔ یہ بس شروعات ہے۔ اب قادر اس کے برابر آ کھڑا تھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، جبکہ ابراہیم ابھی تک دوہرا ہوئے تھا۔ یہ چیخو پکار نیندیں چھین لیتی ہیں۔ قادر دور غروب ہوتے سورج کو دیکھ رہا تھا۔ نیند پہلے اڑاتی ہے، پھر پیاس ختم ہو جاتی ہے اور زبان اپنے ذائقے کو دیتی ہے۔ وہ بولتا جا رہا تھا، میں جب جب سونے لگتا ہوں میری 6 ماہ کی بھانجی کی چیخیں مجھے بہرا کر دیتی ہیں۔ وہ مجھ سے میری نیندیں چھین لیتی ہیں۔ میری بہن۔ قادر نے مڑ کر ابراہیم کو دیکھا جو کہ غور سے قادر کو سن رہا تھا۔ میری بیوہ بہن میرے ساتھ ہی رہتی تھی، میں اس کا واحد سہارا تھا۔ ماں باپ پہلے ہی ہم دونوں کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ مجھے رات کو جگا کر کہتی، جاؤ جا کر بازار سے دودھ لے آؤ۔ میں اپنی 6 ماہ کی بھانجی کے لیے دودھ لینے گیا، مگر جب لوٹ کر آیا تو میرا گھر ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا۔ وہ اب پیروں سے ان بجری کے دانوں کو ٹھوکریں مار رہا تھا۔ ابراہیم اب سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ملبہ ہٹایا تو وہ بچی اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، کیونکہ اس کی ماں نے اس کو اپنی آغوش میں چھپا لیا تھا۔ اس نے سارا بوجھ اپنی کمر پر برداشت کر لیا اور اپنی بچی کو محفوظ رکھا۔ قادر زخمی سا مسکرایا۔ ماں تھی نا، اپنی جان تو دے دی مگر اس پھول کو بچا لیا۔ لیکن کہتے کہتے قادر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ بچی بھی نہیں بچی۔ وہ اپنی ماں سے اتنا پیار کرتی تھی کہ اس نے ہسپتال میں رو رو کر ہی جان دے دی۔ قادر کی آنکھ سے آنسو لڑکا۔ اس واقعے کو 1 سال گزر چکا ہے، مگر میں آج تک سکون سے نہیں سو سکا۔ وہ اب تھک ہار کر اس زیتون کے درخت کے نیچے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ابراہیم وہی مجمد کھڑا تھا، ہوا میں ایک نقطے کو گھورتا ہوا۔ میرا حلق سوکھ جاتا ہے مگر پانی نہیں پیا جاتا۔ بھوک سے پیٹ کمر کو جا لگتا ہے مگر نوالا حلق سے نہیں اترتا۔ نیند کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر پھر کہتے کہتے قادر نے ابراہیم کی جانب دیکھا جو کہ اب مڑ کر اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے انتقام لینا شروع کر دیا۔ میں نے ہتھیار اٹھایا، میں نے جواب دینا شروع کر دیا، اور پتہ ہے ابراہیم مضطرب سا تھا۔ اب میری بھانجی اور میری بہن میرے خوابوں میں آتی ہیں۔ وہ مجھے اپنا باغ دکھاتی ہیں جو ان کو عطا کیا گیا ہے۔ وہ لوگ خوش ہیں اور میرے منتظر ہیں۔ وہ مسکرا دیا۔ ابراہیم کو وہ مسکراہٹ بہت خوفناک لگی تھی۔ بہت درد تھا، بہت درد تھا اس کی مسکراہٹ میں۔ قادر کے مطمئن سی شخصیت کے پیچھے کس قدر اذیت ناک باب چھپا ہوا تھا، اس کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ جہاز نے ٹیک آف کیا۔ صفا کے ساتھ عشا بیٹھی تھی۔ وہ پرسکون سی کانوں میں ہینڈری لگا کے کوئی میوزک ویڈیو دیکھ رہی تھی۔ صفا کی آنکھیں خشک تھی۔ وہ آج بہادر بن گئی تھی۔ وہ آج صفا ابراہیم تھی۔ مگر جیسے ہی ٹیک آف ہوا، صفا کی سانس خود بخود رکنے لگ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ شروع ہو چکی تھی۔ صفا نے ضبط سے دونوں ہاتھوں کو باہم جکڑا۔ وہ اپنے آپ پر قابو پا رہی تھی۔ ریلیکس بیبی، اٹس اوکے۔ صفا کے کانوں میں کسی کے الفاظ گونجے تو وہ ساکت ہو گئی تھی، اور پھر سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ اٹس اوکے بیبی، ہو جاتا ہے، ریلیکس، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ میری جان، ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ جب ہم فلائٹ میں ہوتے ہیں نا تو نائٹ میئرز معمولی بات ہے۔ صفا کے حلق میں ایک بار پھر سے آنسوؤں کا گولا اٹکا۔ کس قدر جان لیوا ہوتی ہے یہ جدائی۔ وہ بھی اس شخص سے جو آپ کی رگ رگ میں بسا ہو، اس شخص سے جس کو آپ نے اپنا سب کچھ مان لیا ہو، اور اس شخص سے جس کے لیے آپ بس ایک بوجھ کے سوا کچھ نہ ہو۔ رو کیوں رہی ہو؟ دوبارہ سرگوشی ہوئی۔ دیکھو صفا، میں یہاں ہر وقت تمہارے سرہانے نہیں بیٹھ سکتا۔ میرے 1000 کام ہوتے ہیں۔ تمہیں یہاں اپنا خیال خود رکھنا ہوگا۔ اگلی سرگوشی پر صفا نے ایک ہچکی لی۔
ساتھ بیٹھی عشا اپنے گانوں میں مگن تھی۔ اس کو جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا وہ اس کام سے یکسر انجام اپنے مشغلوں میں مصروف تھی۔ اب کیا ہوا؟ اب دوبارہ وہ رونے لگی ہو؟ صفا نے کھچکی لی اور اپنی ناک صاف کی۔ ہر بات پر رونا مت شروع ہو جایا کرو۔ ایک آخری سرگوشی گونجی۔ ہاتھوں کی کپکپاہٹ ختم ہو چکی تھی۔ وہ بے سود سی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا گئی تھی۔ اب ایک بار پھر سے نمکین پانی اس کی آنکھوں کا بند توڑ کر اس کے گالوں پر بہہ رہا تھا۔ عشا نے وفتاً گردن موڑ کر دیکھا تو اب اس کی ہوائیاں اڑی تھی۔ اس نے جلدی سے ایئر فون کانوں سے نکالے اور صفا کو کندھے میں پکڑ کر جھنجھوڑا۔ صفا، تم ٹھیک ہو؟ عشا کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ صفا نے آنکھیں کھول دیں۔ پھر اس نے دیکھا تو عشا پریشان سی اس سے پوچھ رہی تھی۔ صفا نے نرمی سے اس بات میں سر ہلایا۔ یا اللہ تیرا شکر۔ عشا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر شکر ادا کیا۔ صفا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جہاز ٹیک آف کر چکا تھا۔ باقی کچھ لوگ بھی پینک ہوئے تھے۔ وہ بھی اب پرسکون سے تھے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ عشا نے مڑ کر ایک بار پھر سے پوچھا۔ صفا نے آنسو صاف کیے اور قدرے پرسکون ہو کر بیٹھ گئی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، شکر ہے، ورنہ اس بار شاید باس مجھے پہاڑ سے ہی نیچے پھینک دیتے، صرف اس لیے کہ میں تمہارا خوف محسوس کر سکوں۔ عشا نے ایک جھرچری سی لی۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ باس کون؟ تمہیں یہ بھی نہیں پتا؟ صفا نے نفی میں سر ہلایا۔ ہمارے ہر دل عزیز پروفیسر گورسی، اور کون؟ اس نے ہاتھ چلایا۔ ایک منٹ، تم تو ان کی اسٹوڈنٹ ہو؟ صفا نے بے چینی سے اس کی جانب رخ موڑا۔ دنیا کے لیے۔ عشا نے سرگوشی کی۔ صفا کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ لیکن اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ صفا نے حیرت سے 2-4 بار پلکیں جھپکیں۔ پچھلی بار جو ہوا اب میں وہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ پچھلی بار جو ہوا اب میں وہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ عشا نے بے چارگی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا تھا پچھلی بار؟ تم نہیں جانتی؟ صفا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ وہ دراصل اب کی بار عشا کے چہرے پر شرمندگی تھی۔ وہ میری وجہ سے تم واش روم میں بند ہو گئی تھی نا؟ نہیں، تمہارا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ صفا نے فوراً عشا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ عشا کے گلٹ میں مزید اضافہ ہوا۔ میری وجہ سے ہی ہوا تھا۔ آئی ایم سوری۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ نہیں عشا، تم معافی مت مانگو۔ وہ بس ایک حادثہ تھا اور حادثوں پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا۔ اس نے مسکرا کر کہا تو عشا کو اپنا آپ مزید درگور ہوتا ہوا محسوس ہوا، مگر پھر عشا زخمی سا مسکرائی۔ اس نے صفا کی سرمئی آنکھوں میں دیکھا۔ تم واقعی اس قابل ہو کہ تمہاری خاطر جنگیں لڑی جائیں، عشا کہہ گئی، مگر صفا کو اس کی بات سمجھ نہ آئی۔ کیا مطلب؟ اس نے اچنبھے سے دیکھا۔ خیر چھوڑو، اب میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہارے اس گورسی نے میرا کیا حال کیا تھا۔ عشا نے آئی برو سکیڑ کر منہ کے عجیب و غریب زاویے بنائے، مگر صفا کے حلق میں ایک کانٹا سا اٹکلا۔ وہ میری نہیں ہے، کہتے صفا سیدھی ہو کر بیٹھے۔ تم تو ان کی ہو۔ عشا نے صفا کی آنکھوں میں دیکھنے کی سعی کی۔ اس سے فرق نہیں پڑتا۔ صفا اپنی انگلیوں کی پشت کو گھورتے ہوئے بولی۔ کیا تم جانتی ہو انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ مجھے کچھ نہیں جاننا۔ وہ آنسو پی رہی تھی۔ مگر میں بتاؤں گی، آخر کوئی تو ہو میری بھی سننے والا۔ عشا نے دہائی دی۔ صفا نے سر نہیں اٹھایا۔ ہائے، کہاں سے شروع کروں؟ عشا بے بسی سے ٹیک لگا گئی۔ اس دن کھانا کھانے کے بعد ابراہیم تیار ہو کر گھر سے نکل گیا۔ وہ سیدھا اپنے فارم ہاؤس پر پہنچا۔ ایک وسیع خفیہ مینشن ہی تھا وہ گیٹ عبور کرتا ہوا اندر داخل ہوا اور لاؤنج کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کہاں جا رہے ہو؟ پیچھے سے قادر نے پکارا۔ وہ آدھے زینے چڑھا تھا کہ پلٹ کر اس نے لاؤنج میں کھڑے قادر کو دیکھا۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے تنے جبڑوں سے سوال کیا۔ جانے دو اس کو۔
قادر نے التجا کی۔ ایسے کیسے؟ وہ آج مر سکتی تھی۔ آخر یہ بددماغ لڑکی سمجھتی کیا ہے خود کو؟ وہ وہیں سے دہاڑتا ہوا نیچے اترا اور قادر کے روبرو آ کر کھڑا ہو گیا۔ یار جانے دو اس کو، میں نے کافی کلاس لے لی ہے اس کی، آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گی۔ قادر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جس کو اس نے فوراً جھٹک دیا۔ کلاس؟ میں اس کو اسی اذیت سے گزاروں گا جس اذیت سے اس نے صفا کو گزارا ہے۔ ابراہیم تم پاگل ہو، وہ بس ایک حادثہ تھا۔ ہاں جان بوجھ کر کیا گیا حادثہ۔ اس کی جرات کیسے ہوئی میری بیوی کے ساتھ ایسی کوئی حرکت کرنے کی؟ بیوی؟ قادر نے جتلانے والے انداز میں پوچھا۔ وہ میرے نکاح میں ہے، اس لیے کسی کو حق نہیں پہنچتا اس پر انگلی اٹھانے کا۔ وہ دہاڑا۔ اچھا بس کرو۔ قادر نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی ناکام سی کوشش کی۔ اسی دوران دوسری منزل سے میوزک کی آواز آئی تو ابراہیم نے چونک کر اسٹیڈیم کی جانب دیکھا۔ پلیز! ابراہیم قادر پکارتا رہ گیا مگر وہ سیڑھیاں ڈھلان گیا۔ میوزک سسٹم کی آواز اتنی تھی کہ وہ بند دروازوں کو پھاڑ کر باہر جا رہی تھی۔ کمرے میں جگمگاتی LED لائٹس کی وجہ سے وہ کمرہ کسی نائٹ کلب کا ڈانسنگ فلور معلوم ہوتا تھا، اور کمرے کے عین وسط میں ایک لڑکی جینز ٹاپ پہنے بال کھلے چھوڑے ڈانس میں مگن تھی۔ LED وال پر کوئی میوزک ویڈیو چل رہی تھی اور وہ اسٹرنگ کے پار ناچنے والے اداکار کو مات دینے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، اپنی کمپنی خود ہی انجوائے کرنے والی۔ اس کو خوش ہونے کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، مگر ابراہیم گورسی پر اس کی شروع دن سے ہی نیت خراب تھی۔ وہ بندہ اس کو بری طرح ٹریک کرتا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ شادی شدہ ہے اور 3 بچوں کا باپ ہے۔ عیشا اس پر دل و جان سے فدا تھے۔ وہ ممبئی سے آئی تھی، ایک ٹین ایج گرل قریباً 18 سال کی ہی تھی۔ اس وقت وہ بڑے بڑے خواب آنکھوں میں سجائے وہ مصر چلی آئی، کیونکہ اس کا باپ یہی ہوتا تھا۔ اس کی ماں کو طلاق ہوئی تو اس کے باپ نے اس کی کسٹڈی لے لی۔ عیشا کو ماں باپ کی طلاق کا صدمہ تو تھا، مگر اس کو یہ خوشی تھی کہ وہ اپنے باپ کے پاس مصر جائے گی۔ 3 سال پہلے اس رات وہ ایئرپورٹ سے نکلی، ایک ہاتھ میں اپنا بیگ گھسیٹتے ہوئے مگن سے چلی جا رہی تھی۔ ایئرپورٹ کے احاطے سے نکل کر اس نے ادھر ادھر نظر گھمائی۔ اندر بھی اس کو اپنا باپ نظر نہیں آیا تھا۔ اس کو لگا شاید کوئی گاڑی ہی بھیجتی ہو، مگر وہاں قریباً آدھا گھنٹہ رہنے کے باوجود اس کو لینے کوئی نہیں آیا۔ اس نے اپنا فون نکالا، سم انڈین تھی جو کہ مصر میں کام نہیں کر سکتی تھی۔ اف! اس نے پاؤں پٹکے۔ یا اللہ، کیا کروں، کہاں جاؤں؟ مجھے تو بابا کا ایڈریس بھی معلوم نہیں۔ وہ بے چارگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن اب کہیں رات تو گزارنی ہوگی نا، صبح کسی طرح بابا سے رابطہ ہو جائے گا، کہتے وہ روڈ کی جانب چل دی۔ آدھی رات کا وقت تھا، مگر ایئرپورٹ پر ہر وقت ٹیکسیز موجود رہتی تھی۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور کی جانب چلتا ہوا آیا۔ عیشا ٹھٹکی۔ بیوی کہاں جانا ہے؟ وہ ٹوٹی پھوٹی انگلش میں بولا، کیونکہ عیشا کا پہناوا مغربی طرز کا تھا۔ مجھے کسی ہوٹل لے چلو، یہیں قریب ہی۔ اس نے اپنا بیگ زمین پر رکھا، اس سے کہا تو ڈرائیور نے کچھ لمحوں کے لیے سوچا۔ جی لے چلوں گا، یہاں قریب ایک ہوٹل ہے، آپ وہاں رات گزار لیں، کہتے اس نے عیشا کی رضامندی جانے بنا ہی جلدی سے اس کا بیگ اٹھا لیا۔ عیشا ایک پل کے لیے شوق ہوئی، مگر وہ پھر اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ کچھ فاصلے پر اس کی ٹیکسی کھڑی تھی۔ اس نے عیشا کا بیگ ڈگی میں رکھا اور گاڑی کا دروازہ کھولا۔ عیشا گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ قدرے پرسکون تھی۔ ڈرائیور نے اپنی سیٹ سنبھالی تو عیشا کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ بھیا، کیا میں آپ کا فون استعمال کر سکتی ہوں؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ جی؟ اس نے مڑ کر اچنبھے سے دیکھا۔ میرے پاس ابھی سم نہیں ہے اور رومنگ میں نے کروائی نہیں ہے۔ مجھے لگا تھا بابا لینے آ جائیں گے، پلیز کیا آپ مجھے اپنا فون استعمال کرنے دے سکتے ہیں؟ اس نے التجا کی۔ اچھا یہ لیں۔ ڈرائیور نے گاڑی چلانے سے قبل ہی اس کو اپنا فون نکال کر دے دیا تھا۔ شکریہ۔ اس نے جلدی سے اپنا فون نکالا اور وہاں سے اپنے باپ کا نمبر دیکھ کر جلدی جلدی ڈائل کرنے لگی۔ بیل جاتی رہی مگر کسی نے فون نہ اٹھایا۔ کم آن بابا، پلیز پک اپ دا کال۔
وہ بڑبڑاتے ہوئے مسلسل فون ملا رہی تھی۔ تیسری بار کوشش کرنے کے بعد کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو۔ نیند میں ڈوبی کسی کی بھاری مردانہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ بابا، اس نے چہک کر پکارا۔ کون ہے؟ وہ آدمی اپنی جمائی روکتا ہوا بولا تو عیشا کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں آپ کی ایک واحد اکلوتی اولاد عیشا بابا۔ اس نے اپنا تفصیلاً تعارف کروایا۔ عیشا؟ اس آدمی نے مانو پہچاننے کی کوشش کی۔ بابا پلیز ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہے ہیں؟ میں یہاں ایئرپورٹ پر کھڑی ہوں، آپ مجھے لینے کیوں نہیں آئے؟ وہ روحانسی ہوئی۔ ایئرپورٹ؟ وہ آدمی انجان بنا سوال پر سوال کیے جا رہا تھا۔ کیا ہوا بیبی؟ کون ہے؟ اب عیشا کے کانوں سے ایک زنانہ آواز ٹکرائی۔ عیشا نے اپنی سانس تک روک لی۔ پتہ نہیں، کہہ رہی ہے میری بیٹی ہے، وہ آدمی غنودگی کی حالت میں بولا۔ اب کی بار عیشا کو سمجھ آ گئی وہ آدمی نشے کی حالت میں تھا۔ ڈارلنگ، تمہاری کوئی بیٹی بھی ہے؟ تم نے بتایا نہیں؟ مجھے خود ابھی پتا چلا، کہہ کر اس آدمی نے کہکا لگایا۔ تو تم کیوں اس کی باتیں سن رہے ہو؟ فون بند کرو نا۔ اس عورت کی آواز میں عجیب تاثر تھا کہ عیشا کو کراہیت محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے فون بند کر دیا۔ عیشا حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکا۔ کیا ہوا؟ ہو گئی بات؟ ڈرائیور نے مرر میں سے دیکھا تو عیشا نے نفی میں سر ہلا کر اس کا فون واپس تھما دیا۔ آپ کہاں جانا ہے؟ ہوٹل لے چلو۔ عیشا نے ایک ہاتھ سے اپنا چہرہ رگڑا جو کہ اب بار بار بھیگ رہا تھا۔ ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلایا اور گاڑی چلا دی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔